السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں کرن رفیق کے قلم سے تحریر کردہ ناول عشق نچاندہ یار کے ایپیسوڈ نمبر 20 کو لے کر۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ حاتب اس کے سوال پر چونکا، اور جب بولا تو اسے اپنی آواز کسی کھائی میں سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا مطلب؟ ہادی کہاں ہے؟ وہ تم دونوں کے ساتھ تھا نا؟ تم لوگ بتاؤ، ہادی کہاں ہے؟ بھائی وہ میں… اشال نے روتے ہوئے اسے ساری بات بتائی تو حاتب نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کر کے آسفا کو دیکھا جو مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ تم دونوں کو تو میں بعد میں دیکھوں گا، لیکن اتنی بات ذہن میں رکھنا، ہادی کو کچھ ہوا تو دونوں کو زمین میں گاڑ دوں گا۔ حاتب کے لہجے کی سختی اشال اور آسفا دونوں نے محسوس کی تھی۔ وہ تینوں 2 گھنٹوں سے ہادی کو مال میں ڈھونڈ رہے تھے، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ حاتب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اشال اور آسفا دونوں کو ایک ایک لگا دیتا۔ بھائی میرا ہادی… اشال روتے ہوئے حاتب کے گلے لگ گئی، جبکہ آسفا نے سر اٹھانے کی جرت بالکل نہیں کی تھی۔ اشال سنبھالو، خود کو کچھ نہیں ہوگا ہادی کو۔ میں حازم کو کہتا ہوں تم دونوں کو گھر لے جائے، تب تک میں اسے ڈھونڈتا ہوں۔ حاتب نے اسے تسلی دی، حالانکہ اس کا دل خود اندر سے ڈر رہا تھا۔ حازم جو ابھی فریش ہو کر کمرے سے نکلا تھا، موبائل پر حاتب کالنگ دیکھ کر بے ساختہ مسکرایا تھا۔ لو، شروع ہونے لگے ہیں اس کے دکھڑے۔ حازم نے بڑبڑاتے ہوئے کال ریسیو کی تھی۔ ہاں بولو، حازم نے مسکرا کر پوچھا۔ حازم، کیا تم ابھی شاپنگ مال آ سکتے ہو؟ حاتب کی سنجیدگی پر حازم کا ماتھا ٹھنکا تھا، اسی لیے بولا۔ میں آ جاتا ہوں، لیکن سب ٹھیک ہے؟ تو جلدی سے یہاں پہنچ، میں ایڈریس سینڈ کرتا ہوں۔ یہ بول کر حاتب نے کال ڈراپ کر دی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر اسے ہادی کے بارے میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکے گا، اور اسے خود ہادی کے بارے میں بتا کر کم از کم وہ اسے سمجھا سکے گا۔ آدھے گھنٹے بعد حازم حاتب کے بتائے ہوئے مال میں پہنچا تھا۔ 3rd فلور پر اسے حاتب نظر آیا جو مسلسل پریشانی میں ٹکر کاٹ رہا تھا، جبکہ اشال اور آسفا پاس ہی ایک ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ حاتب کیا ہوا؟ حازم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، اشال بھاگ کر اس کے سینے سے لگی تھی اور زاروں کی طرح رونا شروع کر دیا تھا۔ اشی، کیا ہوا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ اشال کے آنسو دیکھ کر اس نے پوچھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر آسفا کے روتے چہرے پر پڑی، وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگا۔ وہ… اشال اتنا بول کر پھر سے رونے لگ گئی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں ہادی کا خیال آیا تھا، کیونکہ وہ گھر پر بھی نہیں تھا۔ اشی، ہادی کہاں ہے؟ حازم نے دونوں شانوں سے تھام کر اسے اپنے سامنے کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اشال نے ہچکیوں سے اپنی بات مکمل کی تھی، جبکہ حازم نے الجھن بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ حازم نے اسے چھوڑ کر حاتب کو متوجہ کیا اور بولا، حاتب، ہادی کہاں ہے؟ حازم، وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ کیا مطلب کہاں چلا گیا؟ وہ تم لوگوں کے ساتھ تھا نا؟ حازم نے غصے سے گھراتے ہوئے حاتب کا گریبان پکڑ کر پوچھا تھا۔ آسفا اور اشال نے دہل کر حازم کو دیکھا تھا، جو اس وقت غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ حازم، وہ پتہ نہیں کہاں گیا ہے۔ حاتب نے اس کے ہاتھ ہٹائے بغیر اسے جواب دیا۔ حازم کی گرفت ایک لمحے میں ڈھیلی ہوئی تھی۔ حازم سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گیا تھا۔ اگر ہادی کو کچھ ہو گیا تو… یہ خیال ہی اس کی سانسیں روک رہا تھا۔ ان کو گھر چھوڑ کر آؤ، کیونکہ اگر میں نے ان دونوں کی شکل مزید دیکھی تو ان کو جان سے مار دوں گا۔ حازم نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے حاتب سے کہا تھا۔ حاتب جانتا تھا وہ ہادی سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن اس کی شدت کا اندازہ اسے اب ہو رہا تھا۔ اشال نے ایک نظر بھی اسے دیکھنے کی ہمت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی ہے اس کا بیٹا اس کے لیے زندگی ہے۔ آسفا اور اشال روتے ہوئے وہاں سے آئی تھی۔ حاتب نے سارے راستے ان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ گھر کے باہر انہیں اتار کر وہ وہیں سے چلا گیا تھا۔ جیسے ہی اشال اور آسفا گھر میں داخل ہوئیں، سامنے لاؤنج میں ہی انہیں سب گھر والے بیٹھے نظر آئے، جو رات کی چائے پی رہے تھے۔ اچانک علیشا کی نظر ان کے روتے ہوئے چہروں پر پڑی تو وہ بے ساختہ ان کے جانب بڑھے تھے۔ اشال، آسفا، بیٹا کیا ہوا ہے؟ علیشا کی نرم آواز پر آسفا اور اشال کا ضبط ایک بار پھر ٹوٹا تھا، اور وہ دونوں علیشا کے گلے لگ گئی تھی۔ سب گھر والے اٹھ کر ان کے پاس آ گئے تھے۔ بابا، میں مر جاؤں گی اگر اسے کچھ ہو گیا تو، اشال روتے ہوئے بولی۔ علیشا نے دونوں کو خود سے الگ کیا اور بولے، اشال بچے، کیا ہوا ہے؟ وہ ہادی مال میں کہیں گم ہو گیا۔ ہم نے بہت ڈھونڈا لیکن وہ نہیں ملا۔ اشال، کیسے گم ہو گیا ہادی؟ کیا تم اس کے ساتھ نہیں تھی؟ عائشہ شاہ نے پریشان لہجے میں پوچھا۔ چھوٹی ماما، وہ میرے ساتھ تھا، اور جب میں نے اسے دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھا۔ آسفا نے روتے ہوئے انہیں ساری بات بتا دی۔ آمنہ شاہ نے آسفا کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ ماما، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ آسفا کے لہجے میں چھپا خوف وہ محسوس کر سکتی تھی، لیکن اس وقت وہ خود کو بہت مشکل سے رونے سے روک رہی تھی۔ حمدان شاہ نے وقت ضائع کے بغیر حاتب کو کال کی اور اس سے مال کا ایڈریس پوچھا۔ بلال تو میرے ساتھ آؤ، اور بھائی جان ابابا سائیں اور باقی سب کا گھر میں خیال رکھیے گا۔ حمدان شاہ نے بلال شاہ سے کہا۔ بڑے پاپا، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ بالاج یہ بول کر ان کے ساتھ ہی باہر نکل گیا۔ یا اللہ، میری ہادی کو کچھ نہ ہو، چاہے تو میری جان لے لے، لیکن میری ہادی کو لوٹا دے۔
اشال نے دل ہی دل میں دعا کی۔ رات کے 2 بجے سب کی واپسی ہوئی تھی، سب افراد لاؤنج میں ہی جمع تھے۔ جیسے ہی ہمدان شاہ گھر میں داخل ہوئے، اشال بھاگ کر ان کے پاس پہنچی اور بھاری آواز میں بولی، پاپا میرا ہادی کہاں ہے؟ ہمدان شاہ نے بغور اپنی بیٹی کو دیکھا تھا، جس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھی، گلا رونے کی وجہ سے بیٹھ گیا تھا، آنسوؤں کے نشان چہرے پر واضح ہو رہے تھے۔ اشال وہ مل جائے گا۔ ہمدان شاہ نے اس سے زیادہ تسلی شاید خود کو دی تھی۔ پاپا مجھے میرا بیٹا چاہیے ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی، اشال چیختے ہوئے بولی، جبکہ حاطب نے آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ عشی بس کرو، میں ڈھونڈ لاؤں گا صبح اسے، پولیس میں رپورٹ کروائی ہے ہم نے، اور اب جیسے کچھ پتہ چلے گا انہیں وہ بتا دیں گے۔ حاطب نے اسے سمجھانا چاہا۔ بھائی مجھے بس میرا ہادی چاہیے، آپ اسی وقت واپس جائیں اور مجھے میرے ہادی کو لے کر آئیں۔ اشال اسے دروازے کی طرف لے جا کر التجائیہ انداز میں بولا۔ حازم کا دل کٹ رہا تھا اس کی حالت دیکھ کر، اس کی سرخ آنکھیں اس کی حالت کی گواہی دے رہی تھی۔ اشال میرا بچہ، ہم صبح ڈھونڈیں گے ہادی کو۔ ہمدان شاہ نے اسے اپنے بازوؤں میں لینا چاہا جب اشال 2 قدم ان سے دور ہٹی تھی۔ آپ لوگ ہادی کو نہیں ڈھونڈ سکتے تو نہ ڈھونڈیں، لیکن میں اسی وقت جاؤں گی اسے ڈھونڈنے۔ اشال یہ بول کر لاؤنج کے دروازے پر ہی پہنچی تھی جب حازم نے آگے بڑھ کر اس کا بازو پکڑا تھا۔ اشال پلیز خود کو سنبھالو، کچھ نہیں ہوگا ہادی کو، میں ڈھونڈ لوں گا اسے، میرا وعدہ ہے تم سے کہ میں اسے کل صحیح سلامت واپس لے کر آؤں گا۔ شاہ میرا بیٹا رو رہا ہوگا، آپ جانتے ہیں وہ اجنبی لوگوں سے ڈرتا ہے شاہ، اسے بھوک لگی ہوگی، پتہ نہیں اس نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں۔ شاہ پلیز مجھے میرا ہادی لا دیں، میرا سانس بند ہو رہا ہے، یہ سوچ ہی میری جان لے رہی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو۔ اشال، حازم نے تڑپ کر اسے اپنے حصار میں لیا تھا جبکہ گھر کے ہر فرد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اشال کے آنسو حازم کی شرٹ بھگو رہے تھے جبکہ حازم کے آنسو اشال کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ کیسی بے بسی تھی، اس وقت کوئی چاہ کر بھی انہیں تسلی نہیں دے سکتا تھا۔ اشال، حازم نے اسے خود سے الگ کیا تو اسے محسوس ہوا کہ جیسے وہ ہوش میں نہیں ہے۔ حازم نے اسے آواز دی تھی لیکن وہ واقعی اپنی حواس کھو چکی تھی۔ کافی کوششوں کے بعد بھی جب اشال نے آنکھیں نہ کھولی تو گھر والے اسے ہاسپٹل لے گئے تھے، جہاں ڈاکٹرز نے اس کا چیک اپ کرنے کے بعد انہیں بتایا کہ بس وہ کسی ٹینشن کے زیر اثر ہے، بے ہوش ہوئی ہے، صبح تک ہوش آ جائے گا۔ گھر والوں نے جیسے شکر کا سانس لیا تھا۔ حاطب فجر کی نماز پڑھ کر آیا تھا جب اس کے موبائل پر کسی انجانے نمبر سے کال آئی۔ حاطب نے کال ریسیو کی اور بولا، ہیلو فوجی، کیسے ہو؟ کون؟ حاطب نے ناسمجھی سے پوچھا۔ یہ چھوڑو کون، مجھے یہ بتاؤ بھانجے کا کچھ پتہ چلا؟ اور سنے تمہاری ہمشیرہ بھی ہسپتال میں ہے، کہیں مرور تو نہیں گئی بیٹی کی جدائی میں؟ حاطب کو ایک لمحہ لگا تھا اسے پہچانے میں اور یہ سمجھنے میں کہ ہادی کے اغوا کرنے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ ملک جعفر، اپنی گندی زبان سے میری بہن کا نام مت لینا ورنہ یہ زبان کاٹ کر تمہارے ہاتھوں میں دے دوں گا۔ حاطب دھیمے لہجے میں غرایا تھا۔ ہاں مان گئے فوجی، تم واقعی انٹیلیجنٹ ہو، تم تو 1 منٹ میں پہچان گئی کہ تم کس سے بات کر رہے ہو۔ ملک جعفر اپنی بکواس بند کرو اور مجھے یہ بتاؤ کہ ہادی کہاں ہے؟ میجر، صبر یار، ویسے تمہارا بھانجا رات کو کافی رویا تھا، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ بیچارہ رات سے بھوکا ہے۔ ملک جعفر، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہوا تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ موت کی بھیک مانگنے پر بھی میں تمہیں موت نہیں دوں گا۔ ہاں میجر، تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ تم مجھے دھمکیاں دو، کیونکہ میں اتنا تو جانتا ہوں وہ بچہ جب تک زندہ ہے تب تک تم میری مٹھی میں ہو، جیسے بادشاہ کی جان طوطے میں ہوتی ہے ویسے تمہاری جان اس بچے میں ہے۔ ملک جعفر نے خباثت سے ہنستے ہوئے حاطب کو کہا، کیا چاہیے تمہیں؟ آئی ایم امپریسڈ میجر، تم باتوں میں واقعی وقت ضائع کرنے کے بجائے ٹو دی پوائنٹ بات کرتے ہو۔ خیر، مجھے تمہاری زندگی چاہیے اور میں تمہیں اپنے سامنے تڑپتے ہوئے، روتے ہوئے، مرتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے ایڈریس بتاؤ۔ جہاں سے یہ کھیل تم نے شروع کیا تھا میجر، وہیں آ جاؤ، یونیورسٹی کے پاس والے جنگل میں۔ ملک جعفر، ہادی کو کچھ ہوا تو یاد رکھنا اگر شیر دھاڑنا جانتا ہے تو اسے دشمن کی چیر پھاڑ کرنے میں بھی وقت نہیں لگتا۔ حاطب نے یہ بول کر کال ڈراپ کر دی تھی اس سے پہلے کہ وہ مرتا اسے ایک ویڈیو موصول ہوئی تھی۔ وہ ویڈیو دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا تھا کیونکہ اس ویڈیو میں ہادی کو الٹا لٹکایا گیا تھا اور نیچے تیزاب کا بڑا سا برتن پڑا ہوا تھا۔ حاطب نے اشتعال میں آ کر موبائل فرش پر پھینک دیا جبکہ پیچھے کھڑے ہمدان شاہ نے اس کا جلالی چہرہ پہلی مرتبہ دیکھا تھا۔ حاطب، ہمدان شاہ نے اسے آواز دی، اسے میرے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی سزا بھگتنی ہوگی پاپا، اسے موت نہیں بلکہ وہ موت کو چن چکا ہے، اور ایسی موت جس سے اس کی روح کانپ اٹھے گی۔ حاطب چلایا تھا جبکہ ہمدان شاہ نے اس کا موبائل پکڑا تھا جو نیچے پھینکنے پر بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ مجھے میرا پوتا اور بیٹا دونوں زندہ چاہیے، اور اس ملک جعفر کی یہ صبح آخری صبح ہوگی، مجھے یقین ہے۔ ہمدان شاہ نے حاطب کو دیکھ کر عزم سے کہا تھا جبکہ حاطب نے بمشکل اپنا اشتعال کنٹرول کر کے اپنا سر اس بات میں ہلایا تھا۔ اشال کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ سب گھر والے اس کی خاموشی کو دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے، وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، جب سے ہاسپٹل سے آئی تھی اپنے کمرے میں بند تھی۔
सब گھر والے ہادی کے لیے دعا گو تھے۔ حازم اپنے کمرے سے فریش ہو کر نکلا تو لاؤنج میں حمدان شاہ کو بیٹھے دیکھا تھا، جو کسی سے فون پر بات کر رہے تھے اور اسے کچھ ہدایت دے رہے تھے۔ پاپا، حاطب کہاں ہے؟ حازم نے حمدان شاہ سے پوچھا۔ وہ ہادی کو ڈھونڈنے گیا ہوا ہے۔ کہاں تلاش کرنے گیا اسے؟ حازم وہ کہہ رہا تھا ہادی کو لیے بغیر گھر واپس نہیں آئے گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اسے لے کر ہی آئے گا۔ حمدان شاہ نے نرمی سے جواب دیا تو حازم کا ماتھا ٹھنکا۔ حاطب کو معلوم ہے کہ ہادی کہاں ہے؟ نہیں، اسے نہیں معلوم، لیکن وہ مجھ سے وعدہ کر کے گیا ہے کہ ہادی کو لے کر آئے گا، اور ایک فوجی اپنا عہد کبھی نہیں توڑتا۔ حمدان شاہ یہ بول کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ حازم نے الجھن بھری نظروں سے انہیں دیکھا تھا جو باہر کی جانب جا رہے تھے۔ حازم، اشال کو کچھ کھلا دو، اس نے میڈیسن کھانی ہے۔ ابھی وہ لاؤنج میں ہی تھا جب آمنہ شاہ نے اس سے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ اپنے کمرے میں بند ہے، آپ ناشتہ لے کر آئیں، تب تک میں اسے دیکھتا ہوں۔ حازم آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے کمرے کے دروازے کے پاس آیا اور ایک لمبی سانس لے کر اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی اس کی نظر اشال پر پڑی تو وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا تھا۔ ایک دن میں ہی وہ صدیوں کی بیمار لڑکی لگ رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں اس دنیا میں ماں کی محبت وہ واحد محبت ہوتی ہے جو کسی بھی غرض سے پاک ہوتی ہے۔ اشال ہادی کی تصویر لے کر بیٹھی تھی اور مسلسل رو رہی تھی۔ حازم آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اشال نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کیا کچھ نہ تھا ان آنکھوں میں، درد، تکلیف، شرمندگی، ہادی کو کھونے کا خوف۔ حازم اس کے دیکھنے پر نظریں چرا گیا تھا۔ شاہ، پچھلے 10 گھنٹے 12 منٹ اور 42 سیکنڈ سے میں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے۔ سب میری غلطی ہے، میں اتنی مصروف تھی کہ اپنا بیٹا بھی نہ سنبھال سکی۔ اگر اسے کچھ بھی ہوا تو میں خود کو ختم کر دوں گی۔ نہیں ہے مجھ جیسے ظالم ماں کو جینے کا کوئی حق۔ میں خود غرض ہوں، میری خود غرضی کی سزا مجھے ملنی چاہیے نا شاہ، تو پھر ہادی کو کیوں؟ مجھے میرا بیٹا لا دیں شاہ، پلیز، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ میں کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسے خود سے دور نہیں کروں گی۔ پلیز مجھے میرا بچہ لا دیں۔ حازم لب بھینچ کر اس کی حالت کو دیکھ رہا تھا۔ کیسے تسلی دیتا وہ اسے؟ خود اس کی حالت اس سے مختلف نہیں تھی۔ اشال، میں نہیں جانتا کہ ہادی کہاں ہے، کیسا ہے، لیکن میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ ہم سب کی دعائیں بھی اس کے ساتھ ہیں۔ وہ جلد ہی ہمیں مل جائے گا۔ حاطب نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ہادی کو لے کر آئے گا، تو یقین رکھو، کیونکہ وہ اپنا وعدہ ہر حال میں نبھائے گا۔ حازم نے بمشکل اپنے آنسو پیتے ہوئے اشال کو تسلی دی تھی۔ شاہ، وہ میرے پاس واپس آ جائے گا نا؟ اس نے ایک امید سے پوچھا تھا۔ ہاں ضرور آئے گا، اسے آنا ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہے اس کے ماں باپ اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ حازم نے اسے اپنے حصار میں لے کر کہا۔ شاہ، آپ کو معلوم ہے جب میں لیٹی تھی تو مجھے اس کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ یہیں کہیں آس پاس ہے، لیکن وہ یہاں نہیں تھا۔ اشال کے الفاظ حازم کا دل چیر رہے تھے، لیکن وہ بے بس تھا۔ اچھا اب پلیز رونا بند کرو اور پلیز کچھ کھا لو۔ شاہ، مجھے بھوک نہیں ہے۔ اشال، ہادی کو سنبھالنے کے لیے تمہیں اپنا خیال بھی تو رکھنا ہوگا، ورنہ جب وہ ہمارے پاس واپس آئے گا تو پھر تم اسے کیسے سنبھالو گی؟ حازم نے نرمی سے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ لیکن شاہ، لیکن کچھ نہیں، ماما ناشتہ لے کر آ رہی ہیں، تم ناشتہ کر کے میڈیسن کھا لو، میں ابھی آتا ہوں۔ حازم اسے خود سے الگ کرتے ہوئے بولا اور پھر رکے بغیر وہاں سے نکل گیا۔ شاید وہ اپنے آنسو چھپانا چاہتا تھا، وہ اشال کے سامنے رو کر اسے کمزور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی حاطب ملک جعفر کے اڈے پر پہنچا، سامنے دروازے پر ہی اس نے 2 آدمیوں کو دیکھا، جن کو دیکھتے ہی حاطب کا غصہ نئے سرے سے اتایا تھا۔ ان 2 آدمیوں میں سے ایک آدمی نے اس کی تلاشی لی اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ یہ جنگل کا وہ حصہ تھا جہاں سے کسی بھی راہگزر کو گمان نہیں ہو سکتا تھا یہاں کوئی غیر قانونی کام بھی ہوتا ہوگا، کیونکہ یہ ایک جھونپڑی تھی، اور اس جھونپڑی میں داخل ہوتے ہی حاطب کو ایک آدمی نے وہاں پر رکنے کے لیے کہا، اور خود وہ زمین پر بیٹھ گیا، جہاں سے اس نے گھاس اٹھا کر لکڑی کا ایک تختہ اٹھایا اور پھر حاطب کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ حاطب ہر چیز کو کافی دھیان سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے کسی بھی تاثر کو جانچنا اس وقت کافی مشکل تھا۔ حاطب اپنے ساتھ کسی ہتھیار کو نہیں لایا تھا۔ حاطب اس شخص کے پیچھے سیڑھیاں اتر کر ایک تہخانے میں پہنچ گیا تھا۔ یہ صرف تہخانہ نہیں بلکہ حاطب کو کوئی گناہوں کی دلدل لگ رہی تھی۔ اس تہخانے میں مختلف کمرے تھے۔ وہ شخص حاطب کو دائیں سائڈ کے ایک کمرے کی جانب لے گیا اور پھر رک کر باہر موجود گارڈ کو کچھ کہا۔ وہ گارڈ اندر چلا گیا اور اس دوران حاطب ہر چیز کو سرسری سا دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گارڈ باہر آیا اور اس نے حاطب کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ حاطب کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی تو ملک جعفر ڈر رہا تھا۔ اس کی تلاشی لینے کے بعد اس گارڈ نے حاطب کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ حاطب سیدھا اندر چلا گیا۔ اندر جاتے ہی شراب کی بدبو نے حاطب کی ناک کو چھوا تھا۔ حاطب نے بے ساختہ اپنے دائیں طرف دیکھا تھا، جہاں ملک جعفر ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو دیکھ کر حاطب کا غصہ اس کے چہرے پر چھلکا تھا، کیونکہ وہ لڑکی بمشکل سے اپنے آپ کو کور کیے ہوئے تھی۔ وہ اس قدر ملک جعفر کے قریب تھی کہ حاطب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے زندہ زمین میں گاڑ دیتا۔ ملک جعفر کی نظر جیسے حاطب کے سرخ چہرے پر پڑی، اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ آؤ فوجی آؤ، کیسے ہو؟ ملک جعفر نے آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ ہادی کہاں ہے؟ تمہاری شرط کے مطابق میں یہاں آ گیا ہوں، اب مجھے بتاؤ کہ ہادی کہاں ہے؟ حاطب نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے پوچھا تھا۔
ارے بیٹھو فوجی اور بتاؤ کیا پیو گے، وسکی یا؟ مجھے ہادی سے ملنا ہے ابھی اسی وقت۔ ہادی اس کی بات درمیان میں کاٹ کر بولا تھا۔ اس بار وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر سکا تھا۔ آواز نیچی، میجر ورنہ تمہارے بھانجے کی سانسیں ایک لمحے میں روک دوں گا۔ ملک جعفر اپنی جگہ سے غصے سے اٹھتے ہوئے بولا تھا۔ جواب میں حاتب لب بھینچ گیا تھا۔ اس وقت وہ واقعی ہادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچ رہا تھا، یہاں تک کہ خود کو بھی نہیں۔ ویسے مجھے اگر معلوم ہوتا کہ وہ بچہ تمہاری کمزوری ہے تو یقین کرو میں اپنا اربوں کا نقصان نہیں ہونے دیتا۔ خیر یہ سب باتیں چھوڑو اور مجھے یہ بتاؤ تمہارے ساتھ کون کون ملا ہوا ہے؟ ملک جعفر، شیر اکیلا شکار کرتا ہے جبکہ گیدڑ ہی ہمیشہ بھیڑ میں رہ کر اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے، اور مجھے تم جیسے گیدڑ سے ملنے کے لیے اور تمہیں برباد کرنے کے لیے کسی کی مدد نہیں چاہیے سوائے میری اللہ کی مدد کی، اور جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے نا اسے ڈرنے یا مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ الحمدللہ میرے زور بازو میں اتنی طاقت ہے کہ میں تمہارا نام اس صفحہ ہستی سے مٹا دوں۔ حاتب نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے جواب دیا، جبکہ ملک جعفر کا رنگ ایک پل میں فک ہوا تھا۔ لو ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں اور تمہارے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اگر میں نے واقعی ایک شیر کی طرح تم پر حملہ کر دیا تو تمہارا کیا ہوگا؟ حاتب نے تمسخرانہ انداز میں کہا، لیکن اگلے ہی لمحے ملک جعفر نے ایک زوردار پنچ اسے مارا تھا۔ حاتب ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ جیسے ہی اس نے دوبارہ اپنا ہاتھ حاتب کو مارنے کے لیے اٹھایا، حاتب نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ کیا ملک، کیوں انرجی ضائع کر رہے ہو؟ مجھے ہادی سے ملوا دو، اس کے بعد تم جیسے چاہے مار لینا، چاہے بندوق کی گولی سے یا چاقو سے۔ حاتب کی ہمت پر ملک جعفر نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری تھی اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا تھا۔ جاؤ لے کر آؤ اس بچے کو، ملک جعفر نے اپنے ایک آدمی سے کہا۔ ایک آدمی جو ہی ہادی کو لے کر آیا، حاتب بے ساختہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ ہادی کی آنکھیں شاید مسلسل رونے سے سرخ ہوئی۔ اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ پہلے میری شرط تو پوری کرو۔ تمہاری شرط میں پوری ضرور کروں گا، لیکن اس سے پہلے میرے بیٹے کو صحیح سلامت میرے گھر تک پہنچانا ہوگا۔ حاتب ہادی کو دیکھ کر پرسکون ہوا تھا۔ ملک جعفر نے اپنے ایک آدمی کو ہدایت دی تھی، لیکن حاتب نے اسے روک کر ایک نظر ملک جعفر کو دیکھا تھا، پھر بولا، میرے بابا جیسے ہی ہادی کو گیٹ سے ریسیو کر لیں گے ویسے ہی میں اپنی شرط پوری کر دوں گا، لیکن اگر دھوکہ دیا تو اتنا یاد رکھنا کہ ملک حدید آرمی کے قبضے میں ہے۔ حاتب کے الفاظ پر ملک جعفر نے شاک نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ حدید کہاں ہے؟ ملک جعفر نے غصے سے پوچھا۔ آواز نیچے، کیونکہ تمہاری جان اب میرے قبضے میں ہے۔ حاتب نے تھوڑی دیر پہلے والا جملہ اسے لوٹایا تھا۔ ملک جعفر نے اسے کال کرنے کی کوشش کی تو نمبر بند تھا۔ اس کو واقعی کوئی گڑبڑ لگ رہی تھی، وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اب تم سوچ رہے ہوگے وہ بیچارہ تو کل رات ہی جرمنی چلا گیا تھا، تو میرے پاس کیسے آیا؟ میں سب کچھ تمہیں بتاتا ہوں، لیکن ہادی کو پہلے صحیح سلامت پہنچانے کے بعد۔ حاتب نے مسکرا کر اس کے غصے کا گراف مزید بلند کیا تھا۔ اگلے 15 منٹ میں میرا بیٹا گھر میں موجود ہونا چاہیے۔ حاتب نے اطمینان سے اپنی بات مکمل کی اور کمرے میں موجود ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ ملک جعفر صحیح معنوں میں اپنی بازی پلٹنے پر پریشان تھا، جبکہ حاتب مسلسل گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ 15 منٹ گزرنے کے بعد حاتب نے ملک جعفر کی طرف دیکھا اور اطمینان سے بولا، گیو می مائی سیل فون۔ ملک جعفر چاہتے ہوئے بھی اسے کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ وہ حدید کو کچھ نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ اس کے کہنے پر ملک جعفر نے اپنے ایک آدمی سے حاتب کا موبائل لانے کو کہا۔ وہ آدمی جیسے ہی موبائل لے کر آیا، حاتب نے 1 سیکنڈ ضائع کیے بغیر اپنا موبائل لیا اور حمدان شاہ کو کال کی۔ ہیلو ڈیڈ، ہادی پہنچ گیا؟ حاتب نے کال ریسیو کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا مطلب ہادی پہنچا؟ ہادی کہاں ہے اور تم کہاں؟ حمدان شاہ جو گارڈن میں بلال شاہ کے ساتھ بیٹھے تھے ایک دم اپنی کرسی سے اٹھ گئے تھے، جبکہ بلال شاہ بھی ان کی تقلید میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔ ڈیڈ آئی ایم اوکے، گیٹ پر جا کر دیکھیں ہادی آ گیا ہے۔ حاتب نے مسکرا کر انہیں جواب دیا۔ ملک جعفر اس کی جرأت سے حیران ہو رہا تھا کہ وہ بنا ڈرے اس کے اڈے پر کھڑا ہو کر اطمینان سے اپنے باپ سے بات کر رہا تھا۔ حمدان شاہ نے 1 منٹ میں گیٹ تک کا فاصلہ طے کیا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ جیسے انہوں نے بائیں طرف گردن گھما کر دیکھا تو انہیں ایک سفید کار نظر آئی۔ حمدان شاہ اس کار تک پہنچے تھے۔ انہوں نے بغیر رکے گاڑی کا فرنٹ ڈور ناک کیا تھا۔ گاڑی میں موجود شخص نے دروازہ کھولا اور روتے ہوئے ہادی کو حمدان شاہ کے حوالے کر دیا۔ ہاں مل گیا ہادی، حمدان شاہ نے اسے جواب دیا۔ اوکے ڈیڈ، سی یو آفٹر سکسیس۔ حاتب، آئی وانٹ مائی سن الائیو، حمدان شاہ نے مسکرا کر کہا اور کال ڈراپ کر دی۔ یہ لو رکھ لو موبائل، اور جو کرنا ہے میرے ساتھ اگلے 30 سیکنڈ میں کر لو، کیونکہ اس کے بعد جو میں کروں گا وہ تمہاری سوچ سے باہر ہے۔ حاتب اپنا موبائل ملک جعفر کی طرف پھینکتے ہوئے اسے اکسانے لگا۔ ملک جعفر نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا تو انہوں نے حاتب کو مارنا شروع کر دیا۔ حاتب ان کے مار اطمینان سے کھا رہا تھا۔ ٹھیک 30 سیکنڈ بعد اس نے ملک جعفر کو مخاطب کیا اور بولا، وقت ختم ہوا ملک، اب میری باری۔ حاتب نے ان سب کو ایک جھٹکے میں خود سے دور کیا تھا اور ان میں سے ایک آدمی کی گردن کو اپنے بازوؤں میں لے کر اس کی گردن توڑ دی تھی اور اس کی پاکٹ میں موجود گن کو نکال لیا تھا۔ کمرے میں اس وقت 7 آدمی تھے۔ حاتب نے بلا جھجک ایک ایک کر کے ان کا نشانہ لیا تھا۔ اب کمرے میں حاتب اور ملک جعفر موجود تھے۔
मलिक जाफ़र की आंखों में डर वाज़ेह था। हातिब ने गन एक तरफ फेंक दी और मलिक जाफ़र की तरफ बढ़ा। वैसे तुम बहुत ही बेवकूफ़ इंसान हो, मैं तो हैरान हूँ कि तुम स्मगलिंग कैसे कर लेते हो। मलिक जाफ़र गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा जब हातिब ने पूरी ताकत से एक पंच उसके बाएं जबड़े पर मारा था। मैं तुम्हें मार सकता हूँ लेकिन मारूंगा नहीं, और ये इनायत भी सिर्फ अगले 10 मिनट के लिए होगी, क्योंकि इस तहखाने में जितनी भी लड़कियां और ड्रग्स जमा की हैं उसे निकालना है, और यकीन मानो मैं ये काम सिर्फ 10 मिनट में ही करूँगा। हातिब बोलकर बाहर जाने लगा जब मलिक जाफ़र ने पीछे से उस पर चाकू से हमला किया। हातिब जो कमाल की समात रखता था, एक झटके में नीचे होकर खुद को बचा गया और अगले लम्हे उसकी गर्दन हातिब के बाजुओं में थी। 10 मिनट दिए मलिक, तू सब्र कर ले, क्योंकि मैं वाकई तुम्हारी मौत को यादगार बनाने वाला हूँ। हातिब उसे एक झटके से छोड़कर बाहर निकला था। मलिक जाफ़र सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था कि उससे गलती कहाँ हुई है। ठीक 1 मिनट बाद हातिब फिर कमरे में दाखिल हुआ और उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। मलिक जाफ़र उस वक्त अपनी किस्मत पर जितना मातम करता वो कम था, क्योंकि उसके पास उस वक्त कोई पिस्टल नहीं थी। हातिब ने उसकी आंखों में मौत का डर साफ देखा था। 9 मिनटों में मैं तुम्हारी बेवकूफ़ियों के बारे में बताऊंगा, और ठीक 9 मिनट बाद मलिक जाफ़र नामी शख्स इस दुनिया में ज़िंदा नहीं बचेगा। तुम जानते हो, एक फ़ौजी जब वर्दी पहनता है तो उसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, और वो है शहादत। उसे मौत का कोई खौफ नहीं होता, और जिसे मौत का खौफ नहीं होता वो अपने मुल्क दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए हर हद तक जाता है। खैर, ये सब छोड़ो और अब आते हैं तुम्हारी बेवकूफ़ियों पर। मैं सच में हैरान था कि तुम इतनी स्मगलिंग के किस दिमाग से कर रहे हो, उस दिमाग से जो चलता है किसी और के इशारे पर है। और मैं जानता हूँ तुम सिर्फ एक कठपुतली हो। तुम्हें नचाने वाला तुम्हारा भाई मलिक आज़र है, लेकिन पता है क्या, तुम दोनों के पास दिमाग की कमी काफ़ी ज़्यादा है। तुम दोनों को समझ ही नहीं आई कि मैं कैसे तुम दोनों को अपने इशारों पर चलाता रहा। मुझे तुम लोगों को खुद तक पहुंचाना था ताकि तुम लोग कोई गलती करो और उसी गलती को बुनियाद बनाकर मुझे मेरे बाप से तुम्हारी मौत की इजाज़त लेनी थी। मलिक जाफ़र नासमझी से उसे देख रहा था जबकि हातिब तमस्खराना अंदाज में उससे बात कर रहा था। मैं तुम्हें शुरू से बताता हूँ, पागलों की तरह मुँह मत खोलो। जब मुझे तुम्हारी फ़ाइल दी गई थी तो मैंने अगले 2 घंटों में इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर ली थी जिससे कोई भी ये अंदाज़ा लगा सकता था कि मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। मैंने तुम्हारी फैमिली में जब तुम्हारे भाई और हदीद के बारे में सर्च किया तो मुझे मालूम हुआ कि तुम दोनों की कमज़ोरी वो हदीद है, क्योंकि तुम दोनों को अपने काम में ताकत उसी से मिली है। मैंने अपने बाप से इजाज़त लेकर यह मिशन शुरू किया था। तुम्हें पता है, मेरे डैड को लगता था कि मैं इस मिशन को सीरियस नहीं लूँगा, इसलिए उन्होंने अपने एक दोस्त को मेरी निगरानी के लिए मुकर्रर कर दिया। जिस शख्स को तुम शफात के नाम से जानते हो उसका नाम उमर रहमान है, वो आर्मी में कर्नल है। जी तो फ्रेंड्स, कैसे लगे आपको आज के एपिसोड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर हाजिर होंगे नॉवल के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।